رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور صدق اللہ العظیم باواز بلند درود پاک الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ سیدی یا محبوب اللہ نگاہ پاک تیری تو پاک ہے دل بھی، نگاہ پاک تیری تو پاک ہے دل بھی، کہ دل کو خدا نے کیا ہے نگاہ کا پیروکار، نگاہ کا پیرو۔ بخش دوں گا اگر لاکھ خطائی ہوگی، بخش دوں گا اگر لاکھ خطائی ہوگی، پر اگر آنکھ لڑائی تو لڑائی ہوگی۔ عزیز سامعین محترم، اس نگاہ کی اہمیت کیا ہے؟ یہ نگاہ کے اندر کتنی طاقت اور پاور ہے۔ جب یہ نگاہ کسی چیز کو دیکھتی ہے تو اس پوری باڈی کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے، اور یہ باڈی ہمارا پورا جسم اس نگاہ سے کتنا زیادہ متاثر ہوتا ہے، اس کی ایک چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں۔ یہ جو نگاہ یہ ہمارے ہارمونری سسٹم کو فوراً اس کے اوپر اثر کرتی ہے۔ مثلاً آپ یہاں مسجد کے اندر چلے جائیں اور اچانک آپ کے سامنے سانپ آ جائے، پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے جسم کے اندر کیسی کپ کپی طاری ہوتی ہے، یعنی بالکل جو جسم پہلے نارمل تھا یکدم اس کے اوپر ایک راشہ طاری ہو جائے گا، ایک قسم کی وہ جسم کانپنا شروع ہو جائے گا۔ اچانک آپ کے سامنے شیر آ جائے تو کیا ہوگا؟ آپ رات کو کہیں جا رہی ہیں تو رستے میں آپ کو اچانک ڈاکو مل جائیں یا کوئی اور موذی چیز مل جائے جو آپ کو ہلاک کر سکتی ہے، تو آپ دیکھیں آپ کی جسم کے اوپر یکدم وہ فوراً اثرات چینج ہو جائیں گے، آپ کا رنگ تبدیل ہو جائے گا۔ یہی آپ کی آنکھوں کے سامنے پٹی باندھ دی جائے اور آپ کے سامنے شیر، سانپ، کوئی چیز بھی کھڑی کر دیجیے، آپ کو کوئی نہیں پتہ چلے گا۔ یہ جیسے ہی نگاہ یہ آپ کے ہارمونی سسٹم کو ڈیمیج کرتی ہے۔ اچھا، اگر یہ ہلاک کرنے والی چیز دیکھیں تو ہمارے جسم کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، تو کیا اس نگاہ کے ساتھ ہم برائی دیکھیں تو ہمارے جسم پہ کوئی اثر نہیں ہوگا؟ یہ جو جملے بولے جاتے ہیں جی ہمیں کوئی منہ میں تو نہیں ڈالنے کا، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں کہتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ آج ہمارے جو نوجوان یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں جی ہم تو آنکھیں ٹھنڈی کرنے جا رکھے ہیں۔ جو عورتیں یہ کہتی کہ ہمیں کوئی منہ میں نہیں ڈال لے گا، اس کے سامنے میں یہ صحابہ کرام کا یہ ایک حدیث عرض کرتا ہوں۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے، ایک صحابی تھے ابن ام مکتوم، آنکھوں سے نابینا تھے۔ جب یہ آئے تو حضور علیہ السلام نے اپنی ازواج مطہرات سے فرمایا کہ پردہ کر لو۔ تو ایک زوجہ نے یہ عرض کیا کہ حضور یہ تو نابینا ہے آنکھوں سے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ نابینا ہے لیکن تم تو آنکھوں سے نابینا نہیں ہونا۔ کہاں جائیں گی وہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جی ہمیں کوئی منہ میں نہیں ڈال لے گا؟ یہ جملہ بولنا جی ہمیں اپنے اوپر اعتماد ہے۔ کیا تم کو نبی کی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ راکعہ ساجدہ حضرت فاطمہ الزہرا سے بھی زیادہ اعتماد ہے؟ کیا تمہیں حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات بیویوں سے بھی زیادہ اعتماد ہے؟ جی ہمیں اعتماد، مجھے اپنے بیٹی پہ اعتماد ہے۔ کس اعتماد کی بات کرتے ہو؟ شیطان کے ساتھ مقابلہ کرنے کی کوشش کرتے ہو کہ جی میں اس کو ہرا لوں گا۔ نفس و شیطان کے ساتھ مقابلہ ایسے کیا جا سکتا ہے؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرماتے کہ صحابی رسول ہے، دروازہ نوک کیا، دروازہ کھٹکھٹایا، اور جو دروازے سے سوراخ ہوتا تو اس میں دیکھنا شروع کر دیا۔ حضور علیہ السلام باہر تشریف لائے اور انتہائی غصے کے عالم میں فرمایا کہ اگر میرے ہاتھ میں نیزہ ہوتا تو میں دروازے کے اندر سے مار کے تمہاری آنکھ باہر نکال دیتا، کیونکہ نگاہ جو کام کرتی ہے وہ انسان کو بہت دور تک لے جاتی ہے۔ ایک لمحے کے اندر نگاہ میں اتنی پاور اور طاقت ہے، آپ یہاں ہیں اوپر اٹھائیں یہ آسمانوں تک نگاہ پہنچ جاتی ہے۔ نگاہ کے اندر جتنی وہ کلیئرنس پکچر آتی، تصویر آتی ہے، وہ آج تک کوئی کیمرہ ایجاد ہی نہیں ہوا۔ آپ سورج کے سامنے سے تصویر لیں لیکن آپ کو وہ شعاعیں نظر نہیں آئیں گی، لیکن یہ نگاہ کے اندر اتنے میگا پکسلز اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوئے ہیں
کہ آپ اٹھائیں تو 7ویں آسمان تک بڑی دور تک یہ نگاہ چلی جاتی۔ عزیز سامعین محترم، نگاہ انسان کی پاک نہیں ہے تو پھر کوئی چیز بھی انسان کی پاک نہیں۔ حضور علیہ السلام نے اسی نگاہ کے بارے میں فرمایا کہ اونٹ کو سوئی کے ناکے سے نکال سکتی ہے، یہ جو نگاہ ہے، یہ نگاہ جب لگتی ہے تو انسان کو، یہ اونٹ کو ہنڈیا تک پہنچا سکتی ہے۔ یہ آنکھوں، یہ نگاہ ہی لگتی ہے نا۔ چھوٹا بچہ وہ صبح سے شام تک روتا چپ ہی نہیں کرتا، کیسے؟ جی اس کو نگاہ لگی ہے، وہ اللہ کا پاک کلام پڑھ کے اس کو کے اوپر پھونک ماری جاتی ہے، اللہ شفا عطا فرما دیتا۔ یہ نظر لگنا بھی یہ نگاہ کے اندر ہے۔ ہم کہتے ہیں نگاہ سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نگاہ کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ جب کسی بندہ مومن کی نگاہ سے کوئی ایک آنسو، اتنا کہ جس کا جو حجم ہے وہ تقریباً مکھی کے سر کے برابر ہو، یہاں سے نکلے رخسار تک آ جائے اللہ کے خوف کی وجہ سے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کی وہ گرمی محسوس کرے، یہ آنسو گرم ہوتا ہے، فرمایا حرم اللہ علی النار، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو جہنم کی آگ پہ حرام قرار دے دیتا ہے، یعنی جہنم کی آگ اس پہ حرام قرار دے دیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا تو ایک مرتبہ بارش نہ ہوئی، کافی دیر گزر گئی، تو آپ نے اپنی قوم کو جمع کیا اور فرمایا کہ ہم باہر جا کے وہاں پہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم فرمائے اور بارش عطا کر دیں۔ اب جب وہاں گئے تو جا کے آپ نے اعلان کیا جنگل میں، جس بندے سے بھی کبھی کوئی گناہ ہوا ہے وہ یہاں سے چلا جائے۔ اب جتنا بھی آپ کے ساتھ وہ ہزاروں کا مجمع تھا، سارے کا سارا تتر بتر ہو گیا، سارے چھوڑ کے چلے۔ ایک شخص وہاں پہ کھڑا رہا، تو اس نے، آپ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ کیا تم سے کوئی ایسا گناہ نہیں ہوا؟ اس نے کہا کہ اللہ کے نبی، واللہ ما علمت من شیء غیر انی کنت ذات یوم اصلی، اے اللہ کے نبی مجھے صرف اتنا یاد ہے، ایک دفعہ میں نماز پڑھ رہا تھا، مرت بی امرۃ، ایک عورت میرے پاس سے گزری، فنظرت الیہا بعینی حاضن، میں نے اپنی نگاہوں سے ایک مرتبہ اس کو، میری ایک نگاہ اٹھی اور میری نگاہ اس عورت کے اوپر پڑ گئی۔ جب وہ عورت وہاں سے گزر کے چلی گئی، ادخلت اصبعی فی عینی، میں نے اپنی انگلی اپنی نگاہ کے، اپنی آنکھ کے اندر ڈالی اور زور لگا کے اپنی نگاہ کو، اپنی آنکھ کو باہر نکال لیا، اور نکال کے میں نے کہا جس کی طرف دیکھتی جا اس کی طرف چلی جا۔ میں نے اپنی آنکھ باہر نکال لی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اتنا یہ نیک بندہ ہے، فرمایا ادع اللہ حتی اؤمن علی دعائک، فرمایا کہ اے اللہ کے بندے اب تو دعا کر، میں نبی ہو کے تیری دعا کے اوپر آمین کہوں گا، کیونکہ تو نے نگاہ کی حفاظت کی ہے۔ فدعا فتجللت السماء سحابا، اس صحابی نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی نے جس نے نگاہ کی حفاظت کی تھی، ابھی اس نے دعا کر کے ہاتھ چہرے پہ پھیرے تھے کہ آسمان سے بارش چھمچر برسنا شروع ہو گئی۔ آئیں اسی نگاہ سے ہم ذرا غور کریں کہ یہ جو نگاہ ہے اگر اس کی حفاظت کی تو ہمیں کیا ملے گا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے اسی نگاہ کے بارے میں فرمایا کہ جب اس نگاہ کی حفاظت کرو گے تو وہ آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی عطا کرے گے۔ یہ نگاہ وہ ہے جس کو دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھا گیا تھا۔ اس نگاہ سے ہم نے اللہ کا دیدار کرنا ہے۔ روزہ دار ہم روزے گزار رکھے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، فرحت عند فطرہ، ایک خوشی اس وقت ملتی ہے جب شام کو وہ روزہ افطار کرتا ہے، سارے دن کا پیاسا ہوتا ہے، بھوکا ہوتا ہے، جیسے ٹھنڈا پانی حلق سے نیچے گزرتا ہے بندہ خوش ہو جاتا ہے، چاہ چڑھ جاتا ہے کہ میں نے یہ کھایا اور پیا ہے۔ اور فرمایا دوسری خوشی کب ملے گی؟ وفرحۃ عند لقاء ربہ، دوسری خوشی اس وقت ملے گی جب کل قیامت والے دن اس کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے شرف ملے گا، ان آنکھوں سے دیدار خدا ہوگا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمس النار مسلمن رآنی اور آمن رآنی، فرمایا کہ وہ مسلمان کبھی بھی آگ اس کو چھو نہیں سکتی جس نے اپنی نگاہوں سے میرا دیدار کر لیا ہو یا میرے صحابی کا دیدار کر لیا ہو۔ یہ نگاہ تو ہم نے دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھی ہے۔ آپ جس نگاہ سے تم بے حیائی کرتے ہو، برائی کرتے ہو، صبح و شام ہماری برائی میں گزرتی ہے، فیس بک کے اوپر برائی دیکھ رکھے ہیں، یوٹیوب کے اوپر برائی دیکھ رکھے ہیں، کیبل کے اوپر برائی دیکھی جا رہی ہے، سڑکوں چوکوں بازار میں برائی دیکھی جا رہی ہے۔ آج اسلام نے پہلی نگاہ معاف کی ہے
لیکن وہ جو اچانک پڑے فوراً اس کو دور کر لیا جائے. اور ہمارے ہاں جب تک ہماری ماں بہن بیٹی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو جاتی اور ہمارے حضرات وہاں لذت لے لے کے دیکھتے رہتے ہیں. بتائیں جس نگاہ سے تم نے آنکھوں سے زنا کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آنکھوں کا بھی زنا ہے. زنا ہم النظر، آنکھوں کا زنا یہ ہے کہ انسان بد نگاہی کرے، بری نگاہ سے دیکھے کسی کو. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من رآنی فی المنام لا يدخل النار. یہ نگاہ اتنی کمال کی، فرمایا جس نے خواب میں بھی میرا دیدار کر لیا وہ شخص کبھی بھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا. اسی لیے ہمارے بزرگ، آپ ان کی زندگی اٹھا کے دیکھ لیں، وہ یہی حسرتیں کرتے رکھیں اور یہی کہتے ہوئے نظر آتے رکھے کہ دل یاد لئی بنایا اے تعریف لی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے. اور اس نگاہ سے دیدار مصطفیٰ کے لیے تمام شعراء حضرات علماء تڑپتے رکھے. اعلیٰ حضرت کہتے ہوئے نظر آتے ہیں سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. کبھی مولانا عبد الرحمن جامی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں چسوے من گزر آ رہی من مسکین ناداری فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ. حضور کبھی اس غریب نادار اور کمزور کے گھر میں آپ کی تشریف آوری ہو جائے، حضور آپ تشریف لائیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے قدموں کے ساتھ لگی ہوئی جو مٹی ہے اس کے اوپر اپنی جان قربان کر دو. فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ. آئیں اگر ان نگاہوں سے دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرنا ہے، اللہ کا دیدار کرنا ہے، تو اس کا صرف ایک ہی حل ہے، اس دنیا میں اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی نگاہ کو جھکائیں. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ من ترکہ من مخافتی ابدلت ایمانا، جس نے میرے خوف کی وجہ سے نگاہ کو جھکا لیا، برائی کی طرف نگاہ نہ بڑھائی، میں اس کی نگاہ کو ایمان سے بدل دوں گا. یجد حلاوۃ فی قلبہ، جس کی لذت وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا. یعنی کبھی آپ روڈ پہ رستے پہ جا رکھے ہوں اور آپ کی نگاہ وہ کسی غیر محرم عورت کی طرف پڑ جائے، فوراً اس کو جھکا لیں. اور جھکانے کے بعد اگر ظہر کا وقت آئے گا پھر سجدہ کر کے دیکھنا، آپ کو لذت محسوس اگر نہ ہوئی تو پھر کہنا. اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. نگاہ کا تعلق دل کے ساتھ ہے. کہتے جب نگاہ بہکتی ہے تو دل بہکتا ہے، جب دل گمراہ ہوتا ہے تو پورا انسان ہی تباہ ہو جاتا ہے. برائی سب سے پہلے نگاہوں سے شروع ہوتی ہے. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ النظر سہم مسموم من سہام ابلیس، فرمایا شیطان کے ترکش کے جو تیر ہیں ان میں سب سے پہلا جو تیر ہے وہ شیطان کا نگاہ ہے. انسان کے اوپر نگاہ سے وار کرتا ہے. اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اور یہ خواہش کریں ہر رات سونے سے پہلے کہ آج ہم سوئیں، ہماری قسمت کا ستارہ چمک اٹھے اور سونے مدینے والے صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں دیدار عطا ہو. وما علیہ الا البلاغ المبین.